بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے راز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، بلکہ تحقیق کے مطابق 80% لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ وہ راز بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حقیقت، اس کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نماز صرف کھڑے ہو کر ہی درست ہے، حالانکہ اسلام نے ہمیں آسانی سکھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین کو تنگی نہیں بلکہ سہولت کے لیے اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھو۔ یہ دین اسلام کا اصول ہے کہ جس کے پاس جتنی طاقت ہو وہ اسی کے مطابق عبادت کرے۔ اسی لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے کئی راز اور برکتیں رکھی ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا پہلا بڑا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ بیماری، کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ گویا اپنی عاجزی اور بے بسی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ باوجود کمزوری کے مجھے یاد کرنے اور میرے سامنے جھکنے کو ترک نہیں کرتا تو میں اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں پر گھروں میں سکینت اترتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور ان کے اہل خانہ بھی برکت سے حصہ پاتے ہیں۔ دوسرا راز یہ ہے کہ جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے۔ فرشتے اس بندے کے گھر کو رحمتوں سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص بیماری یا مجبوری میں اپنی عبادت ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اعمال لکھتے رہو جیسے وہ صحت مند ہو کر ادا کرتا تھا۔ گویا بیٹھ کر نماز پڑھنے والا بندہ بھی اللہ کے ہاں ویسے ہی اجر پاتا ہے جیسے کھڑے ہو کر پڑھنے والا پاتا ہے۔ تیسرا راز یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے گھر سے فقر و محتاجی دور کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ اپنی کمزوری کے باوجود اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں لکھ دیتا ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ تین راز کتنے عظیم ہیں۔ نمبر 1 رحمت کا نزول، نمبر 2 فرشتوں کی دعائیں، نمبر 3 رزق اور برکت کا اضافہ۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن سے بہت سے لوگ لا علم ہیں۔ اکثر لوگ بیٹھ کر نماز پڑھنے کو کمزوری سمجھتے ہیں یا یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نیت کے خالص ہونے اور عاجزی کے اظہار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بعض اوقات بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بعض اوقات بیماری یا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہ صرف جائز ہے
بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کی توجہ اور خشوع زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ دل کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ جسمانی طاقت کی بجائے دل کی حاضری اور نیت کا اخلاص زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے اکثر زیادہ خشوع اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام سہولت کا دین ہے۔ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے ہرگز نماز ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بہت محبوب ہے، اور یہی وہ راز ہے جو آج 80% لوگ نہیں جانتے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کے کتنے خاص انعامات ہوتے ہیں۔ لہذا آج سے ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اگر کبھی بیماری، کمزوری یا کسی مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اور اس آسانی کے ساتھ ساتھ رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ بھی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کو ہر حال میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ ہمیں یہ سعادت حاصل رہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک سکیں، اس کی رحمت کے طلبگار بن سکیں، اور اس کے خاص بندوں میں شامل ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔